الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم سامعین، آج ہم سورۃ البقرہ کی دوسری آیت کے بقیہ حصہ کا انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. ھدن ہدایت ہے، راہ دکھانے والی ہے. للمتقین اہل تقوی کو، تقوی والوں کو راہ دکھانے والی ہے یہ کتاب. تقوی والوں کو سیدھی راہ دکھانے والی ہے یہ کتاب. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب تقوی والوں کو راہ دکھانے والی ہے، تو جن کو تقوی حاصل ہو گیا، جو متقی لوگ ہیں، ان کو ہدایت دے رہی ہے. حالانکہ ضرورت تو ان لوگوں کو ہے ہدایت کی جنہیں تقوی حاصل نہیں ہے، جو سیدھے راستے پہ نہیں چل رہے، انہیں ضرورت ہے ہدایت کی. تو اس کا جواب یہ ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ایک آدمی ہے جس کے دل میں بادشاہ کی محبت بھی ہے، بادشاہ کا خوف بھی ہے. تو بادشاہ کوئی حکم جاری کرتا ہے، کوئی بات سمجھاتا ہے، اور ایک آدمی ہے باغی ہے بادشاہ کا، اس کے دل میں بادشاہ کے لیے نفرت ہے. تو یقیناً جس کے دل میں محبت ہے، جس کے دل میں بادشاہ کا خوف بھی ہے، وہی بادشاہ کی بات سے صحیح طرح سے مستفید ہوگا، صحیح طرح سے اس کو مانے گا. جبکہ دوسرا شخص جس کے دل میں نفرت ہے اور بادشاہ کی حکم عدولی کرتا ہے، بادشاہ کا باغی ہے، تو وہ بات کو سنے گا بھی نہیں اور اس کو بات فائدہ بھی نہیں دے گی. تو ایسا ہی ہے، اہل تقوی جو ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت ہے، یعنی ان کو قرآن کی ہدایت سے فائدہ ہوگا. اور جو اہل تقوی نہیں ہے ان کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن ان کو فائدہ نہ ہوگا. آپ نے ہدایت کے 3 درجے پڑھے تھے. اہدنا الصراط المستقیم، سورۃ الفاتحہ کی 5ویں آیت کی تفسیر میں. اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کا ایک درجہ وہ ہے جو پوری کائنات کے لیے عام ہے، جس میں کافر، مشرک، اس میں مسلمان، اس کائنات کی ہر ذی روح چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی، بلکہ ہر چیز کو، چاہے وہ ذی روح ہو یا نہ ہو، حتیٰ کہ نباتات کو، جمادات کو، حیوانات کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت عطا فرمائی. اور ایک ہدایت کا درجہ ہے جو مومنین کے ساتھ خاص ہے، اور ایک ہدایت کا درجہ تیسرا یہ ہے جو کہ خاص اللہ تعالیٰ کے مقربین کے ساتھ خاص ہے، انبیاء اور رسل کے ساتھ خاص ہے، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ خاص ہے. ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کرنے والی ہے، راہ دکھانے والی ہے، رہنمائی کرنے والی ہے. ہر قسم کی رہنمائی اس میں موجود ہے اور ہر شخص کے لیے موجود ہے. اب دیکھیں، متقین یہ تقوی سے ہے. تقوی اصل میں تھا وقوا. قرآن میں آتا ہے تقا، یہ بھی اصل میں تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ بھی اصل میں وقاہ تھا. اسی طرح کہا جاتا ہے تقی، جیسے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. تو تقی اصل میں ہے وقی. تو یہ تقوی، متقین، یہ اصل میں ہے وقا، یقی، وقایتن سے. اور وقایتن کا معنی علامہ رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے فرط الصیانہ، انتہائی اعلیٰ درجے کی احتیاط کرنا. وہ شخص جو انتہائی اعلیٰ درجے کے حفاظتی انتظامات کرتا ہو اس کو کہا جاتا ہے تقی، اس کو کہا جاتا ہے متقی. جیسے آج کل کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے تو اس کے لیے SOPs تیار کیے گئے ہیں، انتہائی اعلیٰ درجے کی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں. تو متقی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو انتہائی اعلیٰ درجے کی احتیاطی تدابیر اختیار کرے. کس سے؟ شیطان سے بچنے میں، اپنے نفس سے بچنے میں، اپنے آپ کو غلط راستے پر ڈالنے میں. جس طرح آپ نے ہدایت کے 3 درجات پڑھے، اسی طرح تقوی کے بھی 3 درجات علماء نے لکھے. بعض حضرات نے فرمایا کہ تقوی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ انسان ہر اس چیز سے بچے جو اسے آخرت میں نقصان پہنچا سکتی ہے. تو اس اعتبار سے تقوی کے 3 درجات ذکر کیے گئے. نمبر 1،
انسان کفر سے بچے، شرک سے بچے. کفر و شرک انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے، آخرت برباد کرنے والا ہے، آخرت کے لیے نقصان دہ ہے. تو ایک درجہ یہ ہے کہ انسان کفر سے بچے، یعنی اسلام میں داخل ہو جائے. تو کفر کا مد مقابل ہے ایمان، یعنی آدمی ایمان کی دولت سے متصف ہو. تو متقی اس شخص کو کہا جائے گا نمبر 1 جو ایمان کی دولت سے متصف ہو، جس کو ایمان کی دولت حاصل ہو. نمبر 2 تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچے، انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے، یعنی مومن بننے کے بعد اللہ کی نافرمانی سے بچے. اس پر بحث ہوئی ہے علماء میں کہ بڑے گناہوں سے بچنا تقوی میں داخل ہے صرف، یا چھوٹے گناہوں سے بچنا بھی داخل ہے. تو صحیح قول یہ ہے، جیسا کہ احادیث میں بھی آیا، یہاں اس کا اب محل نہیں، اتنا وقت نہیں ہمارے پاس، اس چھوٹے سے کلپ میں اس کی گنجائش نہیں ہے. بہرحال صحیح قول یہ ہے کہ جو انسان چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے بچتا ہو اس کو متقی کہا جاتا ہے. تیسرا درجہ متقین کا، تقوی کا، وہ ہے انتہائی اعلیٰ درجہ، اور وہ حاصل ہوتا ہے مقربین کو، وہ حاصل ہوتا ہے بڑے بڑے اللہ والوں کو، اولیاء کو، صالحین کو، صدیقین کو، انبیاء کو وہ حاصل ہوتا ہے. اور وہ تقوی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز غافل کرنے والی ہے اس کو چھوڑ دینا. ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کرے، ہر وہ چیز جس سے آخرت کا نقصان ہوتا ہو، اس کو چھوڑ دینا. اس کے بارے میں بڑے اقوال ہیں. بعض رات نے فرمایا التقوی اللہ تختار علی اللہ سوى اللہ. حضرت حسن کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ تم اللہ کے مقابلے میں اللہ کے سوا کسی کو بھی پسند نہ کرو، یعنی صرف ایک اللہ کو پسند کرو. ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التقوی اللہ یجد الخلق فی لسانک عیبا. تقوی یہ ہے کہ مخلوق کو تمہاری زبان میں کوئی عیب نہ دکھے، یعنی تمہاری زبان غلط استعمال نہ ہو، کیونکہ لوگوں کو آپ کی زبان سے ہی پتہ چلتا ہے آپ کیسے ہیں. اور فرمایا وَلَلْمَلَائِكَةُ فِي أَفْعَالِكَ عَيْبًا، اور فرشتوں کو تمہارے فعل میں، تمہارے کاموں میں کوئی عیب نہ ملے، کیونکہ فرشتے ہمارے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں. ہم جب اکیلے ہوتے ہیں تب بھی موجود ہیں. آپ لوگوں سے بچ کے اکیلے ہو کے گناہ کرتے ہیں تو تب بھی آپ کو فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو فرشتے آپ کے افعال میں کوئی عیب نہ دیکھیں. اور فرمایا وَلَا مَلِكُ الْعَرْشِ فِي سِرِّكَ عَيْبًا، اور عرش کا بادشاہ اللہ رب العزت فی سرک عیبا، تمہارے باطن میں کوئی عیب نہ دیکھیں، یعنی تمہارے دل میں. تو تمہارا قول، تمہارا فعل، تمہارا باطن سب اللہ کے لیے ہو جائے، سب اللہ کا ہو جائے. یہ ہے تقوی. اور بعض رات نے مختلف اس کی تقوی کی اصل جو حقیقت ہے تقوی کی وہ یہ ہے کہ انسان ما سوی اللہ سے بالکل ہٹ کٹ جائے. بعض ایسی چیزیں کہ جو جائز ہوں لیکن کسی معصیت کا ذریعہ بن سکتی ہوں، کسی معصیت کا سبب بن سکتی ہوں، یا فی نفسی ہی تو جائز ہوں لیکن وہ عام طور پہ لوگوں میں اچھی نہ سمجھی جاتی ہوں، تو ایسی بھی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ ہے تقوی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقوی نصیب فرمائے. اور یہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے صحیح معنی میں ہدایت ہے کہ جو اہل تقوی ہیں. اللہ تعالیٰ تقوی کے تینوں درجات ہم سب کو نصیب فرمائے، ایمان بھی نصیب فرمائے، معاصی سے بچنا بھی نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں، اپنی ذات میں ایسا انہماک عطا فرمائے کہ ہماری توجہ ہر چیز سے ہٹ جائے، صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی طرف ہماری توجہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا.